بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4، حرکات۔ کس کے بارے میں؟ کچھ باتیں تو وہ جو اوپر لکھی ہوتی ہیں، کون سی کہ مثلا حرکت کو زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھنا، جیسے با زبر با۔ اب اس کو مزید سمجھیں، بڑے لیول کے حضرات ہیں نا، تو کیوں بھئی حرکت کو کھینچنا منع، حرکت کو کھینچنا، اس سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ کیجئے گا، حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے، حرکت کو کھینچنے سے، اور لحن جلی کیا ہے بھئی؟ لحن جلی ہے۔ جب کھینچنے سے منع کیا تو با زبر با، جھٹکا لگا دیا، تو دوسری غلطی ہے جھٹکا لگانا، یہ بھی بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس سے حمزہ ساکنہ زائد ہو جاتا ہے، حمزہ ساکنہ۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ شاباش۔ تیسری غلطی مجہول کی، با زیر بے، با پیش بو، تو یہ کیا ہے؟ مجہول۔ ویسے تجوید کی کتابی اعتبار سے یہ لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، لیکن بعض اساتذہ کرام اس پر بھی سختی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ادائیگی معروف ہی ہے، مجہول غیر قرآن ہے، مجہول کیا ہے؟ لہذا لحن جلی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خواص کے لیے تو یقیناً بہت ضروری، آپ سب خواص ہیں ماشاءاللہ، سمجھ گئے جی؟ لہذا مجہول کی غلطی بھی، بس اوقات کہتا ہوں جی یار میں ویسے ٹھیک پڑھ رہا ہوں، بس مجہول کی غلطی ہو جاتی، کیوں ہوتی ہے بھئی؟ اب تو خواص ہے، نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ 3 غلطیاں بتا دیں، اور یہ بچوں کو سمجھائیں گے۔ یہاں پر الف لکھی ہوئی شروع میں پہلے صفحے پہ کیا نظر آ رہی ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر پیش۔ اب بچے کو سمجھائیں گے، بیٹا الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو تو اس الف کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں۔ اور پچھلی تختی میں پھر دکھا دیں، حمزہ کی ہم نے شکلیں پڑھی، حمزہ الف کی شکل میں ہے، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، تو یہاں پر پہلی مثال حمزہ الف کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ حمزہ کس شکل میں آ گیا؟ الف کی شکل میں، سمجھ گئے جی؟ شاباش۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے جی سب اہم باتیں ہیں۔ اب جب ہم اس تختی کو پڑھیں گے ہجا کرتے ہوئے، تو ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، نوٹ کیجئے، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے۔ غلط کیسے ہوتا ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے جیسے عین زبر آ، عین زیر عی، ٹھیک ہے، زا زبر دا، یہ غلط ہے۔ صحیح حرف کا نام پورا کیسے؟ زال زبر ذا، یہ پورا نام ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر بیچ میں جو باتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، آ ای او، ہا ہی ہو، ایزی ہے۔ آگے اب عین کا نام پورا لینا ہے، کیسے؟ عین زبر ع، عین زیر عی، اب اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ اب یہاں پر بچے کیا پڑھتے ہیں؟ عین، صحیح پڑھا؟ بولو عین، صحیح پڑھا؟ زیر ای، صحیح پڑھا؟ کیا پڑھ دیا؟ حمزہ پڑھ دیا۔ کیا پڑھ دیا جی؟ تو یہاں پر اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ ایک ہوتا ہے حرف کا نام،
پہلی تختی میں آپ پڑھ چکے ہیں کیا ہے؟ حرف کا نام، اور دوسری چیز ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی، جملہ نوٹ کیجئے، دوسری ہوتی ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی۔ اب پہلی تختی جب ہم صحیح پڑھا لیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس زبردست ہو گئی، پہلی تختی ہم پڑھا دی، لہذا اب بچہ آگے غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن اب غور کیجئے گا، ایک ہے حرف کا نام، وہ تو بچے کے لیے ہم نے صحیح پڑھا دیا، لیکن حرکت کے ساتھ جو ادائیگی وہ اس کی صحیح نہیں ہو رہی، حرکت کے ساتھ ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی۔ کہ عین زبر آ، عین زیر ای، حمزہ پڑھ دیا، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ جملہ نوٹ ہو گیا، کیا ہے بھی حرف کے ساتھ، حرف کا نام اور دوسری حرکت کے ساتھ ادائیگی۔ ایک اور جملہ نوٹ کیجئے گا جی، کہ قرآن پاک میں بنیادی طور پر تو مفردات ہی مقصود بالذات ہیں، بنیادی طور پر کیا ہیں؟ مفردات، پہلی تختی کے حروف، لیکن اصل کے اعتبار سے قرآن پاک میں مقصود بالذات جو حروف ہیں وہ حرکات کے ساتھ ہیں۔ مقصود بالذات جو قرآن پاک کے اندر حروف کی ادائیگی ہے کس کے ساتھ ہے؟ حرکات کے ساتھ ہے، مفردات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب بچہ کیا ہے؟ حرف کا نام صحیح پڑھتا ہے اور حرکت کے ساتھ اس کو غلط پڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اس پر خاص توجہ ہے۔ عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، عی عو، زیر پر توجہ دیں، اے نہ ہو جائے، عی عو، ح حی حو، حی حو، جی غی غو، اب ہجا میں حرف کا نام پورے، غین زبر غو، ٹھیک ہے، غی ہونٹ گول نہ ہو، غو غی غو، غی غو، خی خو، خو، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو موٹا، خوب موٹا، قو، قی، قی نہ ہو، قی، قو، قی قو، جی۔ ایک اور اہم بات نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر جب بچوں کو ہم کہیں گے بیٹا اس کی مشق کرو، کتنی بار پڑھ کے آؤ، کوئی کہتا ہے 10 بار پڑھو، کوئی کہتا ہے اتنی بار پڑھو، میں اب مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو ایک مرتبہ صرف پڑھنے کا کہیں، کتنی مرتبہ، اور پھر اس کو دوبارہ بلا کر سن لیں۔ ایک مرتبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جب ایک مرتبہ بچہ اس کو پڑھے گا تو ہجا کرتے وقت ایک حرف کم از کم 9 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کتنی مرتبہ؟ تو لہٰذا وہ جب ایک مرتبہ ہجا کر کے آئے گا، اور جیسے میں نے ابھی ہم پڑھا ہے تو اس کے اندر 12 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، کتنی مرتبہ؟ تو بچہ ایک مرتبہ اس کا ہجا کر کے آرام سے آئے گا، تو ایک مرتبہ ہجا کرنے کی صورت میں ایک حرف کی کتنی بار مشق ہوگی؟ 12 مرتبہ، 9 مرتبہ، 12 مرتبہ، کتنی مرتبہ ہو جائے گی؟ دیکھ لیں۔ اور اگر آپ نے کہا جی اس کو اتنی بار پڑھ کے آؤ، وہ تو پھر تیز تیز پڑھے گا اور غلط پڑھ کے آئے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس لیے 9 اور 12 مرتبہ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ کا کی کو، کا کی کو، جا جی جو، شا شی شو، یا جی جو، جی یہ سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور حرف پڑھتے ہیں، دیکھیے غور کیجئے گا، ضاد زبر ضو، اب ذرا غور کیجئے گا، اب ایک جو ہم نے کہا کہ ایک ہے حرف کا نام، دوسری کیا ہے؟ حرکت کے ساتھ دے گی۔ اب بچوں اس میں غور کریں کہ جو حرف کا نام ہے
یہاں پر 3 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ اب 9 مرتبہ اگر شمار کریں تو ان میں سے 6 مرتبہ حرف کس کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ حرکات کے ساتھ. اب ہو کیا رہا ہے کہ توجہ کی کمی کی وجہ سے بچہ اپنی جگہ پہ جا کے ریوائز کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تو وہ حرف کا نام 3 مرتبہ صحیح پڑھتا ہے، لیکن حرکت کے ساتھ اس کو 6 مرتبہ کیا پڑھ جاتا ہے بیچارہ؟ غلط پڑھ بیٹھتا ہے. اس کی غلط کی مشق زیادہ ہو جاتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی حرف کس کے ساتھ آئے گا؟ حرکات کے ساتھ آئے گا. اور بچے کی مشق بھی غلط کس کی ہو گئی ہے؟ حرکات کے ساتھ غلط کی مشق ہو گئی ہے. دیکھو کتنا بڑا نقصان ہوگا. بات سمجھ آئی؟ غور کیجیے گا. اب بچہ کیا پڑھا میں غلط پڑھ کے بتاتا ہوں. جیسے وود نام صحیح لیا، وود زو، اب زا پڑھ دیا. وود زی کیا پڑھ دیا؟ زا. یہ غلطی ہو رہی ہے جی. توجہ، اب صحیح پڑھنا ہے تو توجہ. وود زبر وہ، وود زیر وی. ہاں توجہ، وی جی. وود پیش وہ، وی وہ جی. اب اس کے اندر اس کو اکٹھا بھی پڑھیں گے تو اس پر غور کرنا ہے کہ موٹے حروف میں، نوٹ کیجئے گا، موٹے حروف میں زبر اور زیر کی صورت میں ہونٹ گول نہیں ہونے دینے. اکثر غلطی ہو جاتی ہے تو پڑھ جاتے ہیں وی، تو ایسا نہیں ہے. اب اس کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو پہلے موٹے حروف کو خاص طور پہ اکیلے اکیلے، پھر اکٹھا پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا. وی وہ، پھر وی کر رہا ہے. وی وہ، لالیلو، یہاں سے آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. نانینو کی کہنا جی. تو پریکٹس کریں گے یہاں تک انشاءاللہ، اچھے طریقے سے مشق کریں گے. جزاکم اللہ خیر.